حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا. آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا, آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں. اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. آئے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا, حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے, وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا, تو گھبرا گیا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا, دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں.
کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء. آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو, یعنی اگر گناہ ہو جائیں فوراً معافی مانگ لے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا, اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا, سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے, آج بچا لے. اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی. وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے, وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے, پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں, کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کی تو کیا شان ہے. آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی, پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا, اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی, اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. ہائے ہائے ہائے, اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں, میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے, اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا. ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے, ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو, کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے, مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال, یہ دولت, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ شہرت, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا, اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے, پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے, بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں, میرے بندے معافی مانگ لیں, میرے بندے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا, یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. سنو وہ کیسا کریم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। तो जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। तो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है। वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह तू मां से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर मालिक, माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है, क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है। याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, अपने आप से एक सवाल करते हैं। आज मैं भी करता हूं और आप भी करें कि अगर मेरा आज इंतकाल हो गया तो कैसी जिंदगी गुजरी है, अल्लाह राजी होगा? क्योंकि याद रखना मरने के बाद कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत का बाग होती है या तो दोजक का गढ़ा। अपने आप से मैं सवाल करूं, आप भी करो, अगर मैं आज मर गया तो कब्र कैसी होगी? जन्नत का बाग होगी? फिर तो ठीक है। लेकिन अगर डर लग रहा है कि नहीं अभी नहीं मरना है, अभी तो तौबा करनी है, अभी तो नेकियां करनी है, अल्लाह को राजी करना है, बहुत सारे गुनाह हैं, फिर कब तौबा करोगे? एक्चुअली शैतान चाहता यही है कि मैं और आप तौबा ना करें, मैं और आप अल्लाह से दोस्ती ना करें। शैतान पता है क्या कहता है? ये हो सकता है इस वक्त भी किसी के कान में कह रहा हो कि यार ये मौलाना साहब बातें तो सही कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद तौबा कर लेंगे। हाँ अभी तो जवानी है, अभी तो मजे करने दो, उसके बाद बुढ़ापे में अल्लाह ही करना है और क्या करना है। ये शैतान का बड़ा वार है, वो तौबा में ताखीर करवाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मैं बुढ़ापे में जाकर नमाजी भी बन जाऊंगा, गुनाह भी छोड़ दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी भी सजा लूंगा, तो क्या नौजवान नहीं मरते? आपके पास गारंटी है कि आप बूढ़े हो सकेंगे? खुदारा शैतान के सवार में ना आओ, बल्कि जवानी की तौबा तो अल्लाह को बड़ी पसंद है। हाँ, जो जवान तौबा करता है ना वो अल्लाह को कैसा पसंद है। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। ऐ मेरे नौजवानों, गुनाह मत करो, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से दोस्ती कर लो, तो अल्लाह को नरमी वाला, आजजी वाला नौजवान पसंद है। अल्लाह ऐसे नौजवान पर जो जवानी में इबादत करता है ना, अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि ये मेरा बंदा है।
اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں. اچھا توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ, شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں, ایسی محفل میں جاتے ہیں نا, تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں, ساری رنگینیاں, دوستیاں, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, معاذ اللہ شراب, نشے کی محفلیں, جوئے, یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں, ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے, اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے یار زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے. اس کی مثال اس طرح دی, کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا, دال سبزی ہمیشہ, کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی, تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے, کیا میں ساری زندگی دال سبزی, بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا ہے, سے کوئی اور مراد نہ لے, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, گانے باجے سن کے, شراب کی محفلوں میں, جوئے کی محفلوں میں, یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے. ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے. ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے باوضو سونے کا مزہ بھی دیکھو, تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو, اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے, خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ہی نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے, اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا, یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا, یہ گانے باجے فلموں میں, جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا. یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اچھا اب شیطان کا ایک اور وار کہ یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے, بات تو ٹھیک ہے, مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, بور ہونے لگ جاتا ہوں, آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے. قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں. مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے. غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج اس کا جواب بھی لے جاؤ. یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے, ایک یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے, وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا, ہم سب کو پتہ ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں, دوائی بھی کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا, باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی. یہ چند دنوں کا پرابلم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا, جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا, جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی, جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا, جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی, تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے. اس پہ خول چڑھا ہوا ہے. گھبراؤ نہیں, آ گئے ہو نا اللہ کے پاس, اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو, ذکر چھوڑنا نہیں, درود چھوڑنا نہیں, تلاوت چھوڑنا نہیں, نماز چھوڑنا نہیں, کرتے رہنا. تھوڑے دنوں کی بات ہے, جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی.
तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा। तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में बरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा। देखो दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक जिक्र तेरा करता हूं, सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, सुरूर नहीं आ रहा। खुदा की कसम जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ, तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ। ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाएं। एक आखिरी वाकया सुनाकर फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि एक बार कितना मरदूद है शैतान। दो भाई थे, पहली मंजिल पे छोटा भाई, दूसरी मंजिल पे बड़ा भाई। बड़े भाई के पास शैतान गया, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की। उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा, तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह किए, क्या किया तूने? ऐसा कर 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर ले जिंदगी के, फिर आखिरी 20 साल फिर तौबा कर लेना, अल्लाह राजी हो जाएगा। शैतान हम में से भी कईयों को वसवे से दिलाता है, यार जो करना है कर लो, फिर इंशाल्लाह हज पे चले जाएंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। यही शैतान का वार है। अच्छा, उस बंदे को शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के। वो सोचने लगा, यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं। उसने सोचा मेरा पहली मंजिल पे ही भाई रहता है, वो उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला। वो कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है, उसके पास चला जाता हूं, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूं। अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया, कितने साल हो गए मुझे गुनाह करते हुए, कितने गुनाह कर लिए। एक मेरा ऊपर भाई रहता है, कैसा इबादत गुजार नेकूकार, और एक मैं हूं कि बदकारियां ही खत्म नहीं हो रही। चलो आज तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं। छोटा वाला भाई कहता है अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ऊपर ही तो बड़ा भाई रहता है, ऐसा नेक है, इसके पास जाऊंगा, ये मेरी तौबा भी करवा देगा, अल्लाह से मेरा ताल्लुक भी बना देगा। अब वो नीचे वाला भाई ऊपर जाने के लिए कमरे से निकला, ऊपर वाला भाई जो है वो नीचे आ रहा है। ऊपर वाले की नीयत क्या है? गुनाह करनी है। नीचे वाले की नीयत क्या है? तौबा करनी है। देखो नीयत का फर्क, मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, आज दिल में नीयत कर लो, आज अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह का करना क्या हुआ, ऊपर वाले भाई का पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई नीचे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर। बड़े भाई को रहमत के फरिश्ते लेने आने चाहिए ना, 40 साल तक नेकी की थी। छोटे भाई को हमारे हिसाब से तो अजाब के फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, इतने गुनाह किए। अल्लाह की शान देखो, छोटे भाई को रहमत के फरिश्ते ले जा रहे हैं क्योंकि उसने तौबा की नीयत कर ली थी, घर से चल पड़ा था, अल्लाह की तरफ बढ़ गया था। और बड़े भाई को अजाब के फरिश्ते ले गए क्योंकि वो नाफरमानी के लिए चला था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए घर से चल पड़ा था। अब नीयत का फर्क देख लो कि ये है शैतान। हो सकता है आज ही हम में से किसी को जाना हो दुनिया से और वो नीयत ये करवा रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बस आज सच्ची पक्की तौबा करनी है। अच्छा, तौबा कहते किसको है? आखिर में ये भी सुन लो, हाँ, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ठीक है, ज़बानी भी तौबा होती है, लेकिन तौबा के 3 अरकान हैं। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ रिपेंटेंस। तौबा की 3 शर्तें हैं, ये जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी तौबा कबूल नहीं होनी। हाँ, तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मस्जिद में ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जानूँ रब जाने, एक लम्हे में तौबा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल एक लम्हे में, और अल्लाह ऐसी कबूल फरमाता है। एक बार वाक़या है ना कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहीं जा रहे थे, तो सामने से एक बंदा आया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। ज़रा सुनना गौर से, हैं, शराब की बोतल। हज़रत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने देख लिया, आपने कहा क्या है इसमें? बंदा घबरा गया कि अगर हज़रत अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया कि मैं शराब लेके जा रहा हूं तो मारा जाऊंगा। डरते डरते कहता हुजूर इसमें तो सिरका है। हज़रत उमर ने कहा मुझे दिखाओ।
اب ذرا تصور کرنا، شرابی جو بوتل شراب کے لیے وہ سامنے کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے، کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں؟ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا۔ اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے، عمر سے آج بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے، یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس مالک بچا لے۔ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اور کتنی دیر کہا ہوگا؟ 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ۔ اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا، تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی تھی۔ یہ ہے توبہ۔ اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے، ہیں؟ تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط، آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے، مگر ان شرائط کے ساتھ کرنی۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو کیا ہے نا اس پر شرمسار ہو، شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے۔ نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا۔ نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے۔ اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے۔ شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت دے دے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج اپنے رب کے حضور سچی پکی ہم نے توبہ کرنی ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اچھا، گناہ والی زندگی چھوڑنے ہے نا، تو وہ کیسے چھوٹے گی؟ بھئی نیت تو آپ ہو سکتا ہے ابھی دل میں کر رہے ہوں گے، مجھے کئی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں، کئی دل بے قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تو ہوا ایسا، لیکن پھر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں جو گناہ کرتے ہیں۔ ہم نمازی بنتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی خیر تو ہے، مولوی ہو گیا، جمعہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روز نماز پڑھنے کا کیا ضرورت ہے؟ اب جب دوستی مذاق اڑانے والے، بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، اگر آج یہ طے کر لیا ہے نا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر ہمیں اپنی صحبت بھی بدلنی ہوگی، اپنی دوستیاں بھی بدلنی ہوں گی۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ سوال ہے میرا آپ سب سے، کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں چاہیے۔ دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، میں گناہ کروں تو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے توبہ کرائے، نہ کہ گناہوں میں مددگار ثابت ہو۔ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے دوستیاں ایسی رکھی ہیں۔ عطر والے کی دکان دیکھی ہے نا، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری کی خوشبو مل جاتی ہے۔ یہ ہے اچھی صحبت، یہ اچھے بندے کی صحبت ہے۔ اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزاراں۔ جتنے بھی کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر جاؤ تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے کپڑوں میں۔ یہی برے دوستوں کی صحبت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں صرف بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیل رہے ہوتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج تم شراب نہیں پی رہے، مگر کل ایک دن آئے گا کہ تم شرابی بن جاؤ گے۔ آج تم نشہ نہیں کر رہے، لوگ کہتے نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں، ارے یہی سگریٹ تمہیں آگے جا کے پھر نشے والی سگریٹ بنے گی۔ آج تک کون سا ایسا شرابی اور جواری، یا مجھے جناب کوئی ایک نشہ ہی بتا دو کہ جس کو ماں باپ نے لا کر دیا ہو کہ بیٹا آج تُو نے بڑا اچھا کام کیا، لے بیٹا شراب پی لے، ہیں، یا یہ آج چرس کا سگریٹ پی لے، یہ ہیروئن پی لے، کون پلاتا ہے؟ ہمیشہ یہ غلط عادت دوستوں سے ہی لگتی ہے۔ اور بندہ کہتا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں۔ یہ بیٹھنے والا ہی آگے جا کے برباد ہوتا ہے۔ چور بناتے ہیں، ڈاکو بناتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جانے والے یہ دوست ہوتے ہیں۔ خدا را آج طے کر لو کہ میں نے دوست کسے بنانا ہے۔ ارے دوست تو وہ ہونا چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائے، اور میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر بھی مجھے ثواب پہنچائے۔ ہمارے تو ایسے دوست ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اگر واقعی نیک بننا ہے
تو اپنی سنگتیں، اپنی دوستیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی. اور آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی ایسا ماحول دیتی ہے، ایسے دوست دیتی ہے جو انشاءاللہ زندگی میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے. آؤ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. پکی سچی آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب، جوئے اور غلط کاموں سے دور رہیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہے وہ نیت جو آج کر کے جان